السلام علیکم ایوریون. آج ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جو کی مینجمنٹ پوزیشن ہوتی ہے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں وچ از HR head. So thank you very much ma'am for your time. جی thank you so much. How are you? الحمدللہ. میم I would like کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمارے آڈینس کو. جی sure. This is Kesra Noor. I'm working here as a manager HR in Nouri. I have diverse experience of 13 years in different organizations. So currently I'm heading HR position in this organization. So Ma'am, as a HR head, what are your key job responsibilities? Basically, HR is responsible for human capital management, جس میں ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ 4-5 ڈومینز آ رہی ہیں. بیسکلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی ڈومین ہے ہمارے پاس, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ امپلائر برانڈنگ ہے, ٹوٹل ریوارڈ ہے, HR آپریشنس ہیں. یہ ساری ڈومینس ہم لوگ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. جی میم, اگر ان ڈومینس میں اگر آپ نے کوئی ریسورس آن بورڈ کرنا ہے, سو واٹ آر دی اسکل سیٹ دیٹ یو آر لوکنگ انٹو دیٹ پرٹیکولر کینڈیڈیٹ. ہم پہلے بات کریں گے جو آپ نے پہلی ڈومین بتائی جی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. یس, organizational development is the key position in any HR department. At times this is a part of our HR department, and at times it is a separate entity as well. So currently in our setup it is a part of HR department. The person or as the candidate I would be looking forward to be inducted in this organization. So definitely میں skill set میں دیکھ رہی ہوں گی کہ اس کینڈیڈیٹ کی پروسیس اورینٹیشن کیسی ہے, ری انجینئرنگ آف پروسیس میں اس کا کیا مائنڈ سیٹ آ رہا ہے, کیا ٹولز اور مائنڈ سیٹ وہ ڈرائیو کرے گا اس پروسیس کو ری انجینئر کرنے کے لیے. سو اس میں کمیونیکیشن اسکلز, انٹرپرسنل اسکلز اور پرابلم سالونگ اسکلز ہیں وہ ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے. فار دس پرٹیکولر رول any education background that you are looking into that? اوکے, بیسکلی اس میں کیونکہ تھوڑا ریسرچ ورک ایڈ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لوکنگ فارورڈ فار دا کینڈیڈیٹ ہیونگ اے ریسرچ بیک گراؤنڈ, بیکاز اس میں آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک پروسیس کو ری انجینئر کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا مارکیٹ پریکٹس میں کیا ہے اور وہ اسٹینڈرڈائزیشن کیسے چل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ریسرچ بیس جو ڈگری ہوگی دیٹ وڈ بی مور ریلیونٹ ٹو دس. What about training and development? Training and development, mostly the resource we would be looking forward is like a skilled resource, a qualified resource having exposure to deliver trainings at all level and any kind of audience. آپ کی آرگنائزیشن میں وائٹ کالر امپلائیز بھی ہیں, بلو کالر امپلائیز بھی ہیں, تو obviously آپ کو ڈفرینٹ لیول کے اوپر جا کے ٹریننگ کنڈکٹ کروانی ہوتی ہے. تو آپ آڈینس کی نیڈ انالیسز اگر کنڈکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس ریسورس چاہیے ہوتا ہے. سرٹیفائڈ اور کوالیفائڈ ریسورس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, سو دے کین اپروچ فار دس پوزیشن. What kind of certification? اس میں ٹریننگ کی ہی سرٹیفکیشنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے آپ کے پاس JBL ہے, آپ کے پاس نالج لیڈرشپ ایک لمس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے آپ کے پاس ٹریننگز آ رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کو ٹرینرز کو ہی ایکچولی وہ ٹرین کرتے ہیں. ٹرین دا ٹرینر از بیسکلی دا ٹریننگ, جس میں ٹرینر کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ان پیرامیٹرس کے اوپر کہ وہ جو ڈلیوریبل ہے ایکچولی وہ آڈینس کو اس طرح سے میسج ڈلیور کر سکیں. جن کینڈیڈیٹس نے یہ سرٹیفکیشنز کی ہوں گی فار مینی آف دا آرگنائزیشن پریفرڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. Now comes to the talent acquisition and employment brand. جی اس میں ہم کینڈیڈیٹ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا پیپل اورینٹیڈ جاب ہے, اور اس رول میں وی وڈ بی لائک ٹو پریفر ایکسٹروورٹ کائنڈ آف پرسنالٹیز, یا وہ سوشل ہے تو اس کو ہم آن بورڈ کر سکتے ہیں ود اوبیسلی ریلیونٹ بیک گراؤنڈ, ڈگری بیک گراؤنڈ بھی چاہیے ہوتا ہے, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں بھی ڈفرینٹ سرٹیفکیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بیکاز کیونکہ آپ جب آن بورڈ کر رہے ہیں تو یو آر ایکچولی taking a new personality on board. تو اس پرسنالٹی کی ججمنٹ کے اوپر بہت سارے ٹولز جو ہیں وہ اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو اس کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. یس بالکل سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہیں, ڈفرینٹ میئر بیگرس کے ہیں, اور بھی 2-3 جو ہیں وہ سائنٹسٹ ان کے ٹیسٹ ہیں. امپلائمنٹ برانڈنگ کے اندر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریسنٹ ٹرینڈ ہے IT سیکٹر کا, وہ کتنا نالجیبل ہے کینڈیڈیٹ اس کے بارے میں, کیا اسٹریٹجیز امپلائر برانڈنگ کی یوز ہو رہی ہیں اس
سیکٹر کو لے کے اور کیا ایکٹیویٹیز کس لیول پہ جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. تو امپیکٹ بیسکلی ROI بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ROI کیا آ رہا ہے آپ کو اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنے اور اس کو ڈرائیو کرنے کے بعد. سو امپلائمنٹ برانڈنگ کے پرسپیکٹو میں اس کا ٹیک بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. یس بیکاز یس ایگزیکٹلی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ جتنا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جلدی گراب کر سکتا ہے. سو اٹ از ناٹ اوپن ٹو دی ریسٹ آف دا. نہیں مشکل ہوگا اس کے اندر, مشکل ہوگا یس, کیونکہ بزنس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا, پھر اس کی اسٹریٹجی کو دیکھنا, پھر آپ اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کا کنیکشن نہیں ڈیولپ ہوگا تو ROI نہیں آتا آپ کے پاس. آپریشن از بیسکلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی امپلائی کی ڈے ٹو ڈے جو بھی ورک فلوز ہیں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آئی نیڈ سم بڈی ایز این کینڈیڈیٹ جس کا آپریشنس میں ایز اٹ از ایکسپیرئنس کے علاوہ پیشن بھی ہو, بیکاز تھوڑی سی یہ بورنگ ہوتی ہیں کہ آپ نے ریپیٹیٹیولی وہی ٹاسک دوبارہ کرنے ہیں. اس میں پے رول آ جاتا ہے, کوآرڈینیشن آ جاتی ہے, پھر آپ کی کمیونیکیشن ہے, کراس فنکشنل ڈپارٹمنٹ کی گریوینسز ہو سکتی ہیں وہ آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہیں. سو اس میں بھی آئی ایم لوکنگ فارورڈ پرسن ہو از more people oriented, problem solving skills اس کی ایکسٹرا ہونی چاہیے, اور ایکسٹرا مائل ایفرٹ پٹ آن کرنے کی ایکچولی کریج ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ جلدی نہیں آ رہا ہوتا. تو دس از واٹ ایکچولی آئی ایم لوکنگ فار. آپریشنس کی جو ریزیومیز آتی ہیں اس میں ہم لوگ ڈائیورس ایکسپیرینس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں, کیونکہ آپریشنس کی ڈائمینشنز آپ نہیں کر سکتے نا, کہ لمیٹائز نہیں کر سکتے. کوئی بھی کیوری کسی بھی ٹائم کبھی بھی آ سکتی ہے, تو اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی ہے, پرائورٹائزیشن بھی ہے, پھر ہر لیول پہ جا کے آپ نے رسپانس کرنا ہے. اٹ کوڈ بی اے C کلاس پرابلم, اٹ کوڈ بی اے ورکر پرابلم. تو اس میں آپریشنس کے اندر تھوڑا سا ڈائنامک اور ڈائیورس ایکسپیرینس والا ریسورس جو ہے وہ ورکیبل ہوتا ہے. اچھا میم, یہ جو بھی ہم نے بات کی بیسیکلی اسکلس کی بات کی, کوئی بھی کینڈیڈیٹ کے نیٹورکس میں HR ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہے پرٹیکولر ڈومین میں تو اسے ہونی چاہیے. بٹ وٹ اباؤٹ دا فریش کینڈیڈیٹس؟ فریش کینڈیڈیٹ, یس ایگزیکٹلی. کینڈیڈیٹس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فریش کینڈیڈیٹس کس ڈومین میں فالو کر سکتا ہے؟ مطلب آپ اس کو کہیں گے ٹھیک ہے وی ول اس ڈومین میں اس کو رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا فریش کینڈیڈیٹ جب کنسیڈر ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی بھی سیکٹر میں, تو HR پرٹیکولرلی 3-4 ایریاز فوکسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایویلویشن میں ایون ان دو جب آپ کے پاس ریزیومیز آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایویلویشن میں آپ ان کا CGPA پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاؤ سیریس he or she was or were towards their academic responsibility. Secondly ہم اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھرڈلی والنٹرلی وہ کتنے پروجیکٹس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ہینڈ آن ایکسپیرینس لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہے ایز لٹریچر, اور آپ تھیری وغیرہ کے ساتھ ساتھ پڑھیں. لاسٹلی انرجی لیول اور پازیٹیوٹی, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وین یو آر اے فریش گریجویٹ. لرننگ کیپیسٹی وہاں سے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ ریویو کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنا والنٹیئر ورک ہوگا اوبیسلی وہ آپ کی انرجیز کو شو کر رہا ہوگا, آپ کی پازیٹیوٹی کو شو کر رہا ہوگا. اور وہ کس ڈومین میں وہ آپ اس کو, اٹ کین بی اینی تھنگ, بیکاز اب جو یونیورسٹیز کا یا کالجز کا ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ جس ڈومین میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ اسی طرح کا پروجیکٹ آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اوکے, یعنی کہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, ٹیلنٹ ایکوزیشن, جی بالکل, برانڈنگ اور ٹریننگز, اور یا جو بھی آپ کا یہ کینڈیڈیٹ کے پاس, جی کینڈیڈیٹس کے پاس اپنی بھی آپشن ہوتی ہے, بیکاز سارے کورسز تو وہ آپ کو پورے پڑھائیں گے اپنے اس کے, ٹھیک ہے. لاسٹ میں اسپیشلائزیشن میں موسٹلی OD آفر ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر آپ کے پاس آپریشنز ہوتی ہیں, ٹوٹل ریوارڈ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ اگر اپلائی کر رہے ہیں اپنی اسپیشلائزڈ اس کے ساتھ پروجیکٹ کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اوبیسلی وہ آپ کا ہینڈ آن ایکسپیرینس بن رہا ہوتا ہے. جی بالکل. Now comes to an important part which is as an HR کوئی بھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آن بورڈ کرتا ہے کوئی ریسورس, تو HR کا ایک انٹرویو ویری نیسیسری. جی بالکل. تو آپ اس ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ارسپیکٹو وہ نیٹورکس میں ہے یا آپ کا ٹیکنیکل, جی بالکل, تو آپ اس کینڈیڈیٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیسکلی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ پروسیجرس ہیں. پہلے ٹیکنیکل انٹرویو ہو جاتا ہے, یا ٹائمز HR کا پہلے انٹرویو ہو جاتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ انڈسٹری کی پریکٹس کیا چل رہی ہے. اسپیسیفکلی جو HR کا رول ہے کینڈیڈیٹ کو آن بورڈ کرنے میں, اس نے ایک
تو یہ کہ اس نے کلچر فٹ دیکھنا ہوتا ہے, پرسنالٹی کو اس نے ٹیگ کرنا ہوتا ہے. پرسنالٹی کی ایویلیویشن بہت امپورٹنٹ ہے, رول کے ساتھ اس کی پرسنالٹی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جیسے کوئی اگر اکاؤنٹنٹ آپ نے ہائر کرنا ہے تو آئی ڈونٹ نیڈ سم بڈی ہو از ویری ایکسٹروورٹ, ہی کی ناٹ ورک بیکاز اس نے نمبرس کے ساتھ کام کرنا ہے. ہی نیڈس ٹو بی ایکچولی آن اسکرین all the time. تو وہ اگر زیادہ چٹ چیٹ والا اور سوشل ہوگا تو he would not be able to spend most of the time on the seat. تو آپ نے جب رولز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر تو آپ نے یہ خود جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے رول کے اوپر کس طرح کی پرسنالٹی چاہیے. تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اپنی ٹیکنیکل اسکل سیٹ کو ایویلویٹ کریں, تو ایچ آر کا پرائم رول یہی ہوتا ہے کہ وہ پرسنالٹی کو میچ کرے رول کے ساتھ تاکہ جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے وہ ٹائم پہ آ سکے. That's it. Right. I think so that's very useful information in the perspective of an HR. اگر آپ نے KK Networks کے HR department میں apply کر رہے ہیں, so I think so you have enough information so that you will prepare yourself accordingly and you will be a suitable candidate in the KK Networks. Right, ma'am? Very right, sir. Thank you very much. Thank you so much.